ایک اور انتہائی خوبصورت موضوع زیر بحث رہا. جیسے حسب حال گفتگو ہوتی ہے تو محفل میں بات چل پڑی کہ جب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں، پری ڈٹرمنڈ ہیں، ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو پھر انسان کی جو آزادی ہے یا جو ارادے کی آزادی ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اب اس بات پہ میں مولا پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس سوال کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس سوال کے متعلق نہیں جانتا تو یہ بھی نصف علم ہے. اب علم کی اس انداز سے آپ نے کہیں بھی تشریح نہیں سنی ہوگی. اس طرح علم کا تعارف پہلے کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا، چونکہ علم کا نام ہم نے سنا ہوا ہے جاننا، علم و عرفان کی کوشش آگہی. تو وہ سوال میں تو یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں جانتا، یعنی آپ بنیادی طور پہ اپنے نہ جاننے کا اظہار کر رہے ہیں. نہ جاننے کو نصف علم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی حکمت بھری بات ہے کہ نہ جاننا بھی، اگر اس پہ گہرائی میں غور کریں کہ نہ جاننا بھی بنیادی طور پہ جاننا ہے. ہم اس بات سے تو آگاہ ہو گئے کہ ہم نہ جاننے والے ہیں، گو کہ یہ پارشل آگہی ہے کہ ہم نہ جاننے والے ہیں. یعنی آپ نے کیٹیگرائز کر لیا اپنے آپ کو کہ میں جاننے والا ہوں یا نہیں جاننے والا. تو جب یہ تعین آپ کے من سے اٹھا کہ ہاں میں جاننے والا نہیں، یعنی پھر وہی بات کہ نصف آپ نے کام مکمل کر لیا. یعنی جیسے لا ہے، یعنی لا نفی ہے، تو آپ اپنے علم کی نفی کی اہمیت سے آگاہ ہو گئے، اس کی حقیقت سے آپ آگاہ ہو گئے. تو اس کے بعد یہ نصف آپ کا علم مکمل ہو گیا. اس کے بعد اگلا نصف یہ ہے کہ پھر جانکاری کی کوشش کر کے آپ نے اگلے نصف علم کی راہ پر آپ نے چل پڑنا ہے. تو جب یہ علم اپنی تکمیل کو پہنچے گا تو پھر اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا حتمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ تحیر میں چلے جائیں گے. علم کی انتہا حیرت میں ہے کہ آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے، اور اس سٹیج پہ پہنچ کے آپ کو محسوس ہوگا کہ میں مجبور محض ہوں، میں اپنے اس حواس کے ساتھ میں کیا کچھ جان سکتا ہوں، میرا جاننا نہ جاننے کے مترادف ہے. تو اسی انداز سے جب ایسے سوالات موضوع بحث ہوں کہ جب ہر چیز کا پہلے سے تعین ہے، تو ایسے میں انسان کی آزادی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ بات یہ ہے کہ آزادی رائے، ایک تو اس میں بات یہ ہے کہ جو کچھ جس چیز کا تعین کیا ہوا ہے مالک نے وہ غیب ہے، یعنی وہ تو ڈیوائن پروگرام میں لکھا ہوا ہے، ڈیوائن کوڈ میں آپ کے متعلق، ہمارے متعلق، پوری کائنات کی موومنٹ کے متعلق لکھ کے رکھ دیا گیا کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہوں گی. ہم ان سے آگاہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اب جب ان سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنے من پہ توجہ کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو استعمال میں لاتے ہیں اور آپ اپنے قلب کو استعمال میں لاتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کے من سے وہ تجلی اٹھے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو استعمال میں لاتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی رسائی بھی ہے کاش اس الہامی پروگرام تک ہو جائے جس میں چیزیں لکھ دی گئی، جس پہ چیزیں مرقوم ہیں. اور اگر مالک چاہے تو وہ آپ کے من میں وہ تجلی ابھار سکتا ہے کہ جس میں آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں ہم جسے سکستھ سینس کے طور پہ لیتے ہیں، وہ چھٹی حس بنیادی طور پر یہی اپنے آپ کے وجدان ہی کا اظہار ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ کی چھٹی حس بعض اوقات آپ کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، مختلف سگنلز دینا شروع کر دیتی ہے. چھٹی حس کا تعلق آپ کی 5 حصوں سے ماورائیت والا ہے. یہ چھٹی جو ہے، یہ جو 6 کا عدد ہے، یہ بنیادی طور پہ اللہ کی ذات میں فنائیت کا ایک عدد ہے. تو جب یہ چھٹی حس آپ اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ پاک اگر پسند فرماتا ہے تو پھر آپ کی رسائی اس ان دیکھے جو آپ کے لیے لکھا ہوا پروگرام ہے اس تک آپ کی رسائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہیں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر اسے آپ جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ یہ تعین نہیں کر سکتے کہ یہ خواہش کس نے ابھاری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اس مغالطے کا شکار ہو کہ یہ خواہش آپ نے خود اپنے اندر ابھاری یا حالات و واقعات نے ابھاری.
اگر حالات و واقعات نے ابھاری تو آپ پھر غور کرنا ہوگا کہ یہ حالات و واقعات اس طرح کس نے بنائے. وہ پھر آپ اگر تہ در تہ چیزوں کے پیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آخری سرے میں یہ سارے کے سارے جو نظام قدرت ہے یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ سسٹم آٹو سسٹم ہے جس کی ڈور کسی نادیدہ ہستی کے ہاتھ میں ہے. وہ اسے جیسے چاہ رہا ہے وہ چلا رہا ہے. کیونکہ آپ جس بھی واقعہ پہ جس بھی بات پہ غور کریں گے تو اس کے نیچے ایک اور بات نظر آئے گی. یوں تہ در تہ آپ چلتے چلتے آپ آخری جب سرا پہنچے گا تو اس وقت آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سارا کارخانہ قدرت کے پیچھے کوئی ایک اور ہستی ہے جو اسے اس سارے نظام قدرت کو چلا رہی ہے. اب اگر دیکھیں ہمارے یا لوگوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کیوں خیال ابھرتا ہے کہ چیزیں پہلے سے طے ہیں تو اس میں پھر ہماری آزادی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کہیں آپ انسان بے عمل نہ ہو جائے، یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائے کہ جب ہر چیز طے ہے تو مجھے پھر جستجو کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب اس پہ مولا کائنات کا فرمان مبارک ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی کہ جب اللہ پاک نے میرے متعلق ہر چیز لکھ دی ہے تو مجھے دعا کرنے سے کیا حاصل؟ تو آپ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اپنے پروگرام میں یہی لکھا ہوا ہو کہ فلاں آدمی اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اسے وہ چیز مل جائے گی. تو اس حد تک انسان یعنی اس کے پاس آزادی رائے کی حیثیت ہے. جب آپ اپنے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اگر کوئی ڈیوائن پروگرام ہے تو اس تک کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. اگر اسے آپ روحانی طور پہ نہ دیکھیں، اگر آپ اسے فزیکلی دیکھیں، آپ اپنے یہ جو 5 سینسز ہیں ان کی بیہاف پہ بھی دیکھیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کم از کم آپ اس حد تک آزادی رائے ضرور رکھتے ہیں کہ آپ آگہی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی آپ کی رائے کی ایک آزادی ہے کہ آپ اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی آگہی کے ساتھ بیداری کے ساتھ گزارنی ہے یا پھر عدم آگہی کے ساتھ گزارنی ہے. ہونا ہر دو صورتوں میں کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو ایک ڈیوائن پروگرام ہے اسی کے مطابق ہی ہونا ہے. اب جو کوشش کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حد تک اللہ پاک اسے آگاہ کر دے کہ اس کے متعلق مالک کا پروگرام کیا ہے. اگر جو عدم آگاہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ نہ ہو پائے اور اس عدم آگہی اور اس اگنورنس اور اس جہالت کی وجہ سے اس کی جو زندگی ہے وہ اذیت میں، تکلیف میں، سٹریس میں، ہجان میں گزرے گی. اور جو آگہی کے ذریعے اپنے لیے مالک کے پروگرام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ میں میرے متعلق کیا فیصلہ کر رکھا ہے، تو جب وہ جستجو کرتا ہے تو اس میں وہ اضطراب، وہ پریشانی، وہ بے چینی، وہ ہیجان پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس کے سامنے جو بھی صورتحال، جو بھی حالات و واقعات سامنے ابھر کے آتے ہیں تو وہ اس بات کا احساس اسے پورا ہو چکا ہوتا ہے. وہ اسے واردات قلبی بنا چکا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ مالک کی طرف سے ہے. اور جب وہ چیزوں کو مالک کی طرف سے منسوب کر کے دیکھتا ہے تو اس میں پھر ہیجان کی بجائے اطمینان آ جاتا ہے، اس میں ایک راحت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، اس میں ایک چاہت آ جاتی ہے، اس کی شخصیت میں ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. اور جو اس کوشش سے ماورا رہتا ہے یا اس کوشش سے دور بھاگتا ہے تو وہ عدم توازن کا شکار رہتا ہے. اور عدم توازن کی سب سے بڑی بنیاد جہالت ہے. آگہی توازن کا نام ہے اور عدم توازن جہالت کا نام ہے. تو کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان اگر کوئی سینسز میں ہے یعنی مجذوبیت والے رنگ میں نہیں ہے، ہوش مندی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے لیے لازمی طور پر نہ جاننے کی بجائے جاننے کی کوشش کو فوقیت دے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ علمی، زیادہ شرف والا کام ہے کہ زندگی کو جاہلانہ انداز سے گزارنے کی بجائے آگہی کی بنیاد پہ زندگی کو گزارا جائے. یہ جو آپ کی آگہی کی کوشش ہے یہ کوشش بنیادی طور پہ یہ بھی اسی پروگرام کے تحت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سارا اسی پروگرام کا نتیجہ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم عدم آگاہ ہیں، اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کیے جا رہے ہیں. جو خود کرنے کے مغالطے میں شکار ہیں اور جو خود نہ کرنے کی بات کو سمجھتے ہیں تو دونوں کا عمل بنیادی طور پہ اسی پروگرام کے مطابق ہے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ پروگرام کے مطابق چیز ہو رہی یا نہیں؟ ہمیں تو جستجو کرنی ہے اور وہ جستجو بھی مالک کی طرف سے ہی ابھاری جائے گی. اگر وہ جستجو کا جذبہ ہمارے اندر نہ ابھرے تو پھر کیسے چیزوں کو آپ
آپ دنیاوی چیزیں بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی چیز آپ کے اندر امنگ پیدا نہیں ہوئی تو آپ نے دنیا داری میں کچھ نہیں کر سکنا. تو یہی چیز جاننے کی امنگ کے مطابق ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اس امنگ کو دیکھیں تو آپ امنگ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس امنگ کے پیدا ہونے میں بھی بے شمار ایسے عوامل ہیں جن کا آپ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کہ جو غیر مرئی طور پر، غیر ارادی طور پہ، غیر محسوس انداز میں آپ کی طبیعت میں، آپ کے رویوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور اسی بات نے وہ آپ کی امنگ کو بنا دیا. اینڈ میں جا کے جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے تو پتہ چلتا ہے نہ تو آپ کی امنگ اپنی تھی، نہ آپ کا ارادہ اپنا تھا، نہ آپ کا عمل اپنا تھا، نہ آپ کا جسم اپنا تھا، نہ آپ اپنے ہیں. یہاں پہ زمین و آسمان میں کچھ بھی نہیں ہے ما سوائے ایک ذات حق کے. ہر جا اسی ایک ذات حق کا عین ظہور ہے. تو جب یہ عین ظہور اسی ذات کا ہے، اس سارے کارخانہ قدرت کو یونیفیکیشن کے رنگ میں دیکھیں گے، اسی ایک قدرت کاملہ کے رنگ چاہت کا، اس کی صفات کا اظہار سمجھیں گے، تو پھر آپ کی فری ول یا پروگرام اور ڈٹرمنٹ پروگرام اور جو غیر متعین پروگرام ہے، اس کی تو بات دور کی ہے، وہ بحث تو دور کی بحث ہے. آپ کا تو اپنا وجود ہی نہیں ہے. یہ سارا پروگرام کا ہونا اور نہ ہونا، یعنی کسی بات کا پہلے سے لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا، تو وہ آپ کے متعلق ہے نا. جب آپ کا اپنا وجود ہی نہیں ہے، جب آپ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے، آپ کی سیلف ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، جب آپ کا کوئی ذاتی حیثیت میں وجود ہی نہیں ہے، آپ ایک ہیولا ہیں، آپ ایک عکس ہیں. جیسے آپ کوئی سورج کے سامنے کوئی آپ کوئی گلاس یا کوئی چیز رکھ دیں، یا کوئی شجر کھڑا ہے، تو جہاں پہ شجر کھڑا ہوگا تھوڑی دور اس سے آگے اس کا سایہ ہوگا. تو اس سائے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سائے کا اپنا وجود ہے. ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ذی شعور آدمی کو پتہ ہے کہ یہ سایہ شجر کا ہے، اور شجر کا بھی اس وجہ سے پڑ رہا ہے کہ اس کے پیچھے سورج کی روشنی ہے، ورنہ رات کی تاریکی میں وہ شجر بھی اپنا سایہ کھو دیتا ہے. یعنی یہ جو کچھ کارخانہ قدرت میں یہ جو بنا ہوا ہے، ساری یہ جو کاریگری ہے، یہ بھی اس وجہ سے نظر آتی ہے. ان کا وجود اور ان کے وجود سے جو عکس بہر ابھرتے ہیں، وہ بھی اسی وجہ سے نظر آتے ہیں کہ ان پہ نور الہی پڑتی ہے. اگر نور الہی ان پہ نہ پڑے تو یہ کارخانہ بھی بنیادی طور پہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ موجود ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہ آئے. تو یہی مثال انسان کی ہے کہ انسان کا وجود قائم بالذات نہیں ہے، وہ خود بخود قائم نہیں ہوا. آپ کا، میرا، یا جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ، ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، وہ جاتے جاتے آپ ایک آغاز پہ پہنچ جائیں گے. اس آغاز کا پتہ چلے گا کہ وہ کسی کی چاہت کا اظہار ہے، کسی کے ارادے کا اظہار ہے. یعنی مالک نے ارادہ فرمایا کہ انسان کو خلق فرمایا جائے، تو وہ ارادہ توانائی کی صورت میں انسان کی پیکر تراشی کا کام کرنے لگا. تو جب انسان کا اپنا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر پروگرام کا لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ کی جو آگہی ہے یا جو آپ کی رسائی ہے، آپ کے فہم کی اس حد تک پہنچی ہوئی ہو، تو تب جا کے آپ اطمینان میں پہنچ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تو وجود ہی نہیں ہے، میرا تو ہونا صرف مشہور ہے. جب میں ہوں ہی نہیں تو پروگرام اور غیر پروگرام کی بات ہی جو ہے نا وہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات ہے جو اس رنگ سے چیزوں کو دیکھتے نہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ان کا جسم قائم ہے، وہ اپنے آپ کو ایک پوری حیثیت اور ایک اپنے آپ کو اہمیت دیے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات کے اختیار سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ عمومی طور پہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ جب ہر چیز طے ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے. جو نہیں کریں گے وہ بھی تو آپ کی بے عملی بھی تو ایک عمل ہے. یعنی آپ نے کوئی فیصلہ کیا کہ میں کچھ نہیں کروں گا، یعنی جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ بھی تو آپ نے اپنے ذہنی طور پر کسی فیصلے کے ذریعے ہی اپنے آپ کو پابند کر کے کیا. تو ہر دو صورتوں میں آپ کا عمل جاری و ساری ہے. آپ عمل کر رہے ہوں تب بھی آپ کا عمل جاری ہے، آپ بے عمل بیٹھے ہوں تب بھی آپ کا عمل جاری ہے. آپ کی اپنی باڈی میں یعنی اتنے ٹریلین کے حساب سے آپ کے خلیات ہیں، سیلز ہیں جو پورے باشعور ہیں، جن کے اندر پوری زندگی اپنی الگ ہے، ایک دوسرے سے تشخص الگ ہے، لیکن ان میں پورا سسٹم ہے لائف کا. ہر ایک سیل، ان ٹریلین سیل میں سے ہر ایک سیل پوری زندگی رکھتا ہے. تو وہ تو اندر جاری و ساری ہے، اس میں زندگی کشپ بھی جاری ہے، ان کے آپس میں جنسی ملان بھی ہے، ان کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، افزائش نسل بھی ہوتی ہے، آگے بھی بڑھتے ہیں، زندہ بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں. آپ اگر بے عمل ہو کے بھی بیٹھ جائیں تو تب بھی زندگی کی یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو زندگی کی حرکت ہے، یہ رکتی نہیں ہے. وہ آپ اگر فزیکلی آپ اگر بے حرکت ہو جائیں گے، موشن لیس ہو کے بیٹھ جائیں گے، تو آپ کے اندر حرکت تو وہ جاری و ساری ہے، آپ اس سے آنکھیں چرا نہیں سکتے.
تو بات صرف جاننے کی ہے، آگہی کی ہے۔ اگر آگہی کے ذریعے یہ جان لیا جائے کہ ہر چیز ایک، یعنی ہر چیز میں اسی ذات کا جلوہ ہے، اور اس جلوے کو وہ اپنے پروگرام کے مطابق جیسے جیسے چاہتا ہے وہ اس دنیا پہ اسے جلوہ افروز کرتا ہے، تو اگر یہ آگہی آ جائے تو اس کے بعد آپ اطمینان میں پہنچ جاتے ہیں۔